خطبہ ہے جس کا عنوان ہے دادا عبد المطلب کی سرپرستی اور چچا ابو طالب کی سرپرستی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. برادران اسلام، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جاری ہے. آپ کے سلسلہ زمانی میں گفتگو یہاں پر رکی تھی کہ جب آپ جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر سے اپنا دوسرا وقفہ مکمل کر کے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی زیارت ہوئی. راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا. اب یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس دور میں نہ آپ کے پاس باپ ہے نہ آپ کے پاس ماں. تعلیم و تربیت رب العالمین کی جانب سے ہو رہی ہے، جیسے کہ اس کے مشاہدات پہلے گزر چکے. دادا عبد المطلب کو اپنے بیٹے کی جدائی کا جو غم تھا، وہی غم کیا تھا، اب اپنے یتیم بیٹے کی ماں کی جدائی کا صدمہ بھی ان کو سہنا پڑ رہا ہے. یتیم بچے کو وہاں سے لے کر اپنے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. آپ سے جو محبت دادا کو تھی اور جو الفت تھی اور جو مقام آپ کو انہوں نے دے رکھا تھا اسی بچپنے کی عالم میں، کسی اور کو وہ مقام انہوں نے کبھی نہیں دیا. اس لیے کہ انہوں نے بہت سے اہل علم سے اور بہت سے اہل کتاب سے یہ سن رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان ہے، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. اس مقام کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس کو اپنے دماغ اور عقل و شعور میں رکھتے ہوئے دادا نے آپ کی پرورش کی. آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب کا جو مقام مکہ والوں کے نزدیک تھا وہ ایک بزرگ سردار کا مقام تھا. جہاں عبد المطلب جس بستر پر اور جس فرش پر بیٹھتے تھے، مجال نہیں تھا کہ کوئی دوسرا وہاں ان کے سامنے بیٹھے. ان کے بیٹوں میں جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، کوئی بیٹا ان کے اس بستر پر اور اس فرش پر نہیں بیٹھتا تھا جس فرش کو خانہ کعبہ کے سائے میں خصوصیت کے ساتھ عبد المطلب کے لیے بچھایا جاتا تھا. لیکن دادا اپنے پوتے کو جو اپنے سر کے اوپر بیٹھاتے تھے، اس فرش کا کیا معنی رکھتا تھا؟ اپنے ساتھ اپنے اس پوتے کو اس فرش پر بیٹھاتے تھے، آپ کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے، آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے اور آپ کی قدر و منزلت تمام لوگوں کے اوپر مقدم کر رکھی تھی. اگر آپ کے چچیرے سے کوئی روکتا بھی تھا تو آپ ان کو منع کر دیتے تھے. دادا منع کرتے تھے کہ میرے پوتے کو جہاں چاہے اور جس جگہ چاہے بیٹھنا چاہے بیٹھنے دیجیے، کوئی اس کو کسی کام سے منع نہ کرے میری موجودگی میں. جی ہاں، 2 سال کا وقفہ اور گزرا. آپ کی عمر تقریباً 8 سال کی ہوئی تھی کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. دادا نے اپنی وفات کے وقت آپ کے حقیقی چچا ابو طالب کو بلایا. ابو طالب اور آپ کے والد
دونوں ایک ماں اور باپ سے تھے. بقیہ جو چچا تھے اس میں ماں مختلف تھی. ابو طالب کو بلایا اور کہا ابو طالب تم جانتے ہو کہ محمد کا کیا مقام ہے؟ ہمارا یہ پوتا، ہمارا یہ بیٹا سید الاولین والآخرین ہے، اسے ہم نے سن رکھا ہے اور یہ بڑا عظیم الشان انسان ہے. میرا یہ بیٹا اس مقام تک پہنچنے والا ہے جس مقام تک آج تک کوئی عرب کا انسان نہیں پہنچا ہے. لہذا میں تم کو وصیت کر کے جاتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کی اس بیٹے کی نگرانی اور اس کی سرپرستی میں کسی قسم کی کوئی خلل اور کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تمہاری طرف سے. انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو قبول کیا اور ان کی پرورش اور دیکھ بھال کی ہر ممکن کوشش کیا جو ان سے بن سکتی تھی. یہ وہ زمانہ ہے جو اس خاندان کے غربت کا زمانہ تھا. آپ کے چچا ابو طالب بھی غریب تھے، کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور رہا کرتی تھی. نتیجتاً آپ بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیا تھا. انہی کاموں میں سے ایک وہ کام ہے جس کام کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسول سے لیا ہے، اور وہ ہے چرواہی کا کام، بکریوں کے چرانے کا کام. جو آدمی بکریوں کو چراتا ہے وہ فطرتاً نرم دل ہوتا ہے، اس کے اندر حلم اور بردباری پائی جاتی ہے، صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے. اس کو یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جانور کسی دوسری کی زمین میں نہ جانے پائے اور ہمارا یہ جانور کہیں ایسی جگہ نہ چلا جائے جہاں کی بھیڑیے اس کو اٹھا لے جائیں. مختلف جہات میں اس کو خیال کرنا پڑتا ہے اور مختلف سمتوں میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ بکریاں جو فٹافٹ ادھر سے ادھر نکلنے لگتی ہیں، ان کے اس نکلنے پر اور ان کے اس کام پر اس کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اگر زور سے مار دے تو ہو سکتا ہے بکری ختم ہو جائے. لہذا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو چرانے کے لیے جس حلم کی ضرورت ہوتی ہے، جس صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جس نرمی کی ضرورت ہوتی ہے اور جن جگہوں سے ان کو آگے چل کر کے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے اور جن خطرات سے انسانوں کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ دیکھ بھال، اس کی پریکٹس اور اس کا تجربہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بکریوں کے ذریعے سے کرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بنی سعد میں تھا تو میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریوں کو چرانے جایا کرتا تھا، اور جب میں مکہ میں تھا تو مکہ میں میں کچھ لوگوں کی بکریوں کو کچھ پیسہ لے کر کے چرایا کرتا تھا. جی ہاں، اسی بکریوں کے چرانے کا عالم ہے. مکہ کا جو اوپری حصہ ہے، بالائی حصہ، وہاں پہ آپ بکریاں چرا رہے ہیں. آپ کے ساتھ بکریاں چرانے والا جوان جو اپنے جوانی کے ابتدائی مرحلے میں پہنچنے والا ہے، آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ 24 گھنٹہ یہی بکریوں میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ جو نوجوانوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، کلبوں میں آپ نہیں جاتے، جہاں قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جہاں افسانے سنائے جاتے ہیں، ان مجلسوں میں آپ نہیں جاتے. وہاں کیا مزہ آتا ہے، آپ کو وہاں جانا چاہیے. آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ ان مجلسوں میں جانا چاہیے، واقعی دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ اس طرح کی مجلس میں جائیں. آپ نے اس ساتھی سے کہا تم میری بکریوں کی دیکھ بھال کر جا، میں جاتا ہوں. آپ آئے، مکہ کی آبادی میں داخل ہو رہے تھے. شادی کا ایک جگہ پروگرام چل رہا تھا.
وہاں سے کچھ گیت گانے کی آواز آ رہی تھی. وہیں آپ ٹھہر گئے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. آواز تو بہت اچھی آ رہی ہے, باتیں بہت اچھی ہیں اس گیت میں. بیٹھ گئے سننے کے لیے. ایسی زبردست نیند آئی اور اتنی طویل نیند آئی کہ پوری رات گزر گئی, دن نکل آیا, اور جب دھوپ کی گرمی جسم کے اوپر پڑی تب جو ہے آنکھ کھلتی ہے. وہیں سے آپ واپس پھر اپنے بکریوں میں گئے. ساتھی نے پوچھا کیا ہوا, بتایا ہوا کیا, جا رہا تھا ایک مقام پر شادی کا جشن ہو رہا تھا, وہیں ٹھہر گیا اور نیند آ گئی, پھر سو گیا, چلا آیا. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, دوسرے دن چلے جانا. پھر دوسرے دن اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا. پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تربیت کی وہ تربیت اور تعلیم اور نگرانی کا وہ منظر دکھایا جو منظر اس سے پہلی رات میں پیش آ چکا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس رقص و سرور کی مجلس میں اور اس کلچرل پروگرام اور ثقافتی پروگرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ بھی نہیں سکے. اس طریقے سے رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا ان گندی مجلسوں سے اور ان ناجائز جگہوں سے جہاں پر رنگ رلیوں کی باتیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے والے خطبے میں میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا ہے, تو ایک دور وہ بھی تھا جب آپ مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے میں رہتے تھے, وہاں بھی آپ کا ایک مرتبہ سینہ چاک کیا گیا تھا. ممکن ہے کہ ان دونوں واقعات کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کے دل میں وہ روشنی ڈالی ہو جو نوجوانوں کو ادھر سے ادھر بھٹکا سکتی ہے, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت مسلسل کرتا رہا. تربیت کے اسی تسلسل میں اور اسی زمانے میں جب ابو طالب کی پریشانی کا بھی کچھ نہ کچھ دور چل رہا تھا, آپ کے ایک دوسرے چچا تھے جن کا نام تھا زبیر ابن عبد المطلب. وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آپ کی کفالت کر رہے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس زمانے میں زیادہ اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے. چنانچہ جس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی, اپنے اسی چچا زبیر ابن عبد المطلب کے ساتھ آپ نے ایک سفر کیا یمن کا. مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ یمن سفر کرنے کے لیے نکلے تھے, راستے میں ایک مقام ایسا آیا جہاں ایک شریر سانڈ بیٹھا ہوا تھا راستے میں, کسی کو جانے نہیں دے رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس کے ناک میں نکیل ڈالا اور اس کے پشت پر سوار ہو گئے اور وہاں سے اس کو راستے سے ہٹا دیا. اور اسی طریقے سے اسی سفر کا واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جگہ سیلاب آیا ہوا تھا, راستے میں اتنا تیز پانی بہ رہا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس پانی میں قدم ڈالے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں قدم ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ پانی کا جو دھار تھا, جو تیزی اور جو پانی کا دباؤ تھا, وہ کم ہو گیا, اور اس طریقے سے سارے قافلے والے اس سیلاب سے جو ہے پار ہو کر کے آگے انہوں نے اپنا سفر کا سلسلہ جاری رکھا. جس وقت آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تقریباً, اس وقت آپ کے اس چچا زبیر کا انتقال ہو گیا, اور کفالت کی مکمل ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے سر آ گئی. چچا ابو طالب نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے خانہ کعبہ میں پانی کے لیے دعائیں کرائی, اس لیے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ مکہ مکرمہ میں زبردست تحت تالی پڑ گئی. مکہ والے آئے عبد المطلب کے پاس اور ابو طالب کے پاس اور کہا کہ آپ خانہ کعبہ کے سرپرست ہیں,
آپ قریش کے انتہائی بزرگ ترین آدمی ہیں، چلیے پانی کے لیے دعا کیجیے ہم لوگوں کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور دعا کی جائے گی۔ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انہوں نے پکڑا، خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ لے جا کر کے آپ کو ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا، آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اللہ رب العالمین سے پانی کے لیے دعائیں کرنا شروع کیا۔ ابھی آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں رہی ہوگی، آپ بھی اس دعا میں شریک تھے، آپ بھی اپنے انگلیوں کی جانب اپنے انگلیوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کے اور دعائیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رب العالمین نے تھوڑی ہی دیر میں اس بادل پہ بدلی پیدا کیا اور موسلادھار بارش ہوئی، جس سے مکہ کی قحط سالی ختم ہو گئی۔ ابو طالب آپ کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ اسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْعَامِلِ، کہ میرا یہ بھتیجا جو انتہائی خوبصورت نوجوان ہے، بدلیوں سے اس کے ذریعے سے ہم لوگ پانی مانگتے ہیں تو پانی مل جاتی ہے، بدلیوں سے یعنی بدلیوں کے برسانے والے سے جو ہم پانی مانگتے ہیں محمد کو لے جا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب العالمین مجرد ان کے وجود سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمارا یہ بھتیجا بیواؤں، بےکسوں اور مزدوروں پر مہربان ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ گزری، اس زندگی میں بہت ساری خیرات اور بہت ساری برکات ایسی آئیں جس کو کہ ابو طالب نے خود محسوس کیا۔ خود ان کا اپنا یہ بیان ہے اور ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ جب میرا بھتیجا میرے دسترخوان پہ بیٹھا رہتا ہے تو ہم لوگوں کو عجیب فرحت محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو پورے گھر والے آسودہ ہو کر کے کھاتے ہیں، کسی کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور جس دن بھتیجا دسترخوان پہ نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں کو کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے، لگتا ہے کہ کھانا ہی کم ہو گیا، لگتا ہے پیٹ ہی نہیں بھرا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کی یہ تاکید رہتی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ حاضر نہیں رہیں گے تب تک کسی کو کھانا نہیں ملے گا، کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، نہ طالب کھائیں گے، جعفر کھائیں گے، عقیل کھائیں گے، نہ علی کھائیں گے، نہ جعفر کھائیں گے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جائیں گے تب تک کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے میں جو مزہ آتا تھا اور کھانے میں جو برکت ہوتی تھی اس کو انہوں نے محسوس کیا تھا۔ آپ کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی۔ چچا ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی زمانے کے حساب سے نابالغ تھے، چچا نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ سفر میں جائے، اس لیے کہ سفر میں مشکلات بہت ہوتی ہیں، پریشانیاں بہت اٹھانی پڑتی ہیں، سفر میں کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، دور دراز علاقے میں جانا ہے تو ان کو لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بضد ہو گئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا ہوں، مجھ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے چچا تنہا سفر کرنے کے لیے جائیں اور میں یہاں مکے میں بیٹھا رہوں، میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ ادھر ایک طرف دل نہیں چاہتا تھا کہ محمد کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو، اور ادھر دل یہ بھی نہیں گوارا کرتا تھا کہ نہ لے جانے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ چنانچہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے
ملک شام روانہ ہوئے. مقام بصرہ جو ملک شام کا ابتدائی شہر پڑتا ہے، بارڈر کا شہر پڑتا ہے، وہاں جا کر کے قافلے والے ایک جگہ پڑاؤ کرتے تھے، ایک گرجے میں، خانقاہ میں جا کر کے لوگوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور جس کا لقب بحیرہ تھا. بحیرہ راہب نے غالباً اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر کے قافلے والوں کو جو دیکھا تو اس کو کچھ ایسی عجیب غریب باتیں نظر آئیں جس سے وہ بہت متاثر ہوا اور جس کا اظہار بھی اس نے کیا. واقعہ یہ ہے کہ جب یہ قافلہ قریش کا وہاں جا کر کے اترتا ہے تو راہب کی طرف سے ایک آدمی آتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ لوگ جو یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ تمام لوگوں کو کی دعوت دی جاتی ہے، بحیرہ راہب کی جانب سے کوئی آدمی کھانا نہ کھائے. بھی کفار قریش کا یہ قافلہ ہمیشہ اس جگہ پر آ کے ٹھہرتا تھا اور یہاں سے آگے حالات معلوم کر کے جاتا تھا. کبھی بحیرہ راہب نے کسی کو نہیں پوچھا، وہ خانقاہ سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا، عموماً عبادت میں لگا رہتا. لوگوں کو اس دعوت سے بہت تعجب ہوا. دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ راہب ہماری دعوت لینا چاہتا ہے، دعوت کرنا چاہتا ہے. خیر، دعوت کا نہ قبول کرنا اس زمانے میں یہ عداوت کے مترادف ہوا کرتا تھا. دعوت تو قبول ہی کرنا تھا. گئے، لیکن صرف وہی لوگ گئے جو ہوشیار تھے یا جو بالغ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ یہ بچہ ہے، اس کو یہیں رہنے دو. وہاں گئے، پوچھا تمام حضرات آ گئے قافلے کے؟ کہا سب آ گئے، صرف ایک بچہ ہے ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. کہا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اس بچے کو چھوڑنا نہیں ہے، ہماری دعوت میں سب کے سب لوگ شریک ہوں گے. اس کے بعد اس نے بتایا کہ ہم نے اس قافلے کو جو دیکھا تو اس بچے کے اوپر بدلیوں کا سایہ ہو رہا تھا. جدھر سے اس بچے کا گزر ہو رہا تھا ادھر شجر اور حجر اس کو سلامی دے رہے تھے. اسی بچے کو چھوڑ کر کے آئے جس بچے کی وجہ سے آج مکہ کے قافلے والوں کی یہ عزت کی جا رہی ہے، وہی بچے کو لے کر کے نہیں آئے. اس کے بغیر تو کوئی دعوت ہی نہیں. چنانچہ تمام لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھایا گیا، اپنے قریب بیٹھایا. کھانا کھانے کے وقت انتہائی غور سے آپ کے تمام سکنات اور تمام حرکات کو دیکھتا رہا. اس کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ کوئی ٹہلنے میں مصروف ہو گیا، کوئی دیکھنے میں مصروف ہو گیا، کبھی تو داخل ہوئے نہیں تھے اس میں. وہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، کہتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. لات و عزا کی قسم ہے آپ کو صحیح کہنا ہے. آپ نے کہا لات و عزا کا نام میرے سامنے لیتے ہو؟ جس کو سن کر کے میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. میں ویسا انسان نہیں ہوں جیسا تم مکے والوں کو سمجھتے ہو. میں لات عزا کا پجاری نہیں ہوں اور مجھ سے گفتگو کرتے وقت کبھی لات عزا کا حوالہ نہیں دینا. لات عزا والے وہ لوگ ہیں جو ٹال رہے ہیں. مجھ سے اگر سوال کرنا ہے اور کسی کا حوالہ دینا ہے تو لا الہ الا اللہ، اس خدا واحد کا حوالہ دو
اور مجھ سے سوال کرو، اور حوالہ دو یا نہ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹ جانتی ہی نہیں۔ چنانچہ جو بہت ساری نشانیاں اس نے دیکھی اور بہت ساری نشانیوں کو محسوس کیا، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی۔ پھر آگے اس نے کچھ سوالات کیے، ہر سوال کا جواب آپ نے اس کو دیا۔ آپ کے پشت کو اس نے گھوم کر کے دیکھا، مہر نبوت کی نشانی دیکھا، اور اس کے بعد ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے، ہماری کتابوں میں آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین اور سید المرسلین کی جو بشارت پائی جاتی ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تمام تر نشانیاں اس بیٹے کے اوپر، اس لڑکے کے اوپر پوری ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے اب ایک آخری بات کہ آپ اس بچے کے ہوتے کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہو۔ آپ مجھ سے صحیح بات بتائیے، اس لیے کہ اس بیٹے کے اندر جتنی نشانیاں پائی گئی وہ نشانی یہ بتاتی ہے کہ آج کی تاریخ میں اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کے والد جن کا نام عبداللہ تھا اسی وقت انتقال کر گئے جب یہ بھتیجا میرا حمل میں تھا۔ اس نے کہا اب آپ نے بات بالکل صحیح بتائی ہے، اور میں اب آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی یہ ساری نشانیاں، ان کے چلنے کا انداز، ان کے گفتگو کرنے کا سلیقہ، ملنے کا طور طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، اور ساری چیزیں جو ہے بالکل واضح نظر آتی ہیں ان نشانیوں کے حساب سے جو ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے اوپر مہر نبوت کی نشانی بھی لگی ہوئی ہے۔ آپ شام میں جائیں گے، وہاں جو یہودی آباد ہیں وہ ضرور ان نشانیوں کو دیکھیں گے اور ان کو پہچان جائیں گے، اور جب ان کو پہچان جائیں گے اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آخری نبی اور رسول جس کا انتقال وہ صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں وہ بنو اسرائیل کا نہیں ہے، بنو اسماعیل کا ہے، ان کے اندر حسد اور جلن محض اس کے وجہ سے پیدا ہو جائے گی۔ خاندانی عصبیت اور قومی غیرت کی وجہ سے جو دل میں قدورت اور کینہ ہوتی ہے یہ اس قوم کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور مجھ کو خطرہ ہے کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے وہ اس کو واپس زندہ نہیں آنے دیں گے۔ لہذا میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس اپنے بھتیجے کو آگے مت لے جائیے، اس کو واپس مکہ بھیج دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور آپ کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ اپنا سفر انہوں نے آگے جاری رکھا، لیکن سفر بہت جلد ختم ہو گیا۔ بہت جلدی اپنے جگہ پر پہنچے، بہت جلدی سے ساز و سامان کی خرید و فروخت ہوئی اور بہت اچھا خاصا منافع ان کو ملا۔ وہ سب لے کر کے یہ مکہ واپس آتے ہیں۔ مکہ واپس آنے کے بعد حالات چلتے رہتے ہیں، زمانہ گزرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام ایسا کیجئے، آپ بہت ہوشیار آدمی ہیں، بہت سوجھ بوجھ والے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک بہت مشہور خاتون ہے جن کا نام خدیجہ ہے۔ آپ کا چرچا اور آپ کا شہرہ مکے کی گلیوں گلیوں میں ہے، مکے کا ہر فرد آپ کو جانتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان کی مال کا تجارت کیجیے،
اس لیے کہ وہ اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ ملک شام بھیجتی ہیں اور مکہ کی سب سے مالدار خاتون ہے تو ان کے یہاں فائدہ زیادہ ہوگا. ادھر خدیجہ کو بھی لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ اگر اپنے مال میں تجارت کراتی ہیں دوسروں سے تو ایک اتنا بہتر انسان جن کا نام اور جن کا لقب امین اور صادق ہے، جن کے حسن اخلاق اور حسن کردار سے تمام مکہ والے واقف ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے. چنانچہ خدیجہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا اور کہا کہ دیکھیے ہمارے مال میں بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس مرتبہ ہمارے مال کو لے کر کے جائیے، جتنا میں عام نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ کو دوں گی، اور آپ کے ساتھ میرا جو غلام ہے میسرا وہ بھی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ خدیجہ کے مال کو شراکت کے حساب سے تجارت کرنے کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوتے ہیں. ایک مقام پہ میسرہ کا بیان ہے کہ جب ہم نے پڑھا ڈالا، ایک راہب میرے پاس آیا جس کا نام نستورہ تھا. اس نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک قریشی نوجوان ہے. کہا کہ یہ نوجوان، اس نوجوان کے بارے میں کچھ ہم کو بتاؤ گے؟ چنانچہ جو چیزیں اس نے پوچھا میسرہ نے اس کا جواب دیا. کہا اس کی آنکھیں کیسی؟ کہا ان کی آنکھیں سفیدی میں کچھ عجیب غریب قسم کی سرخی پائی جاتی ہے. کہا کہ جس درخت کے نیچے وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، جس کی یہ صفت ہے جو میں نے تم سے پوچھا، نبی کے علاوہ اور کوئی دوسرا انسان ہو نہیں سکتا. میں نے دیکھا ہے اس کو چلتے ہوئے فرشتے چایا کر رہے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ درخت کے نیچے جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں درخت کی ڈالیاں جھک جاتی ہیں. لہذا تم ان کا خیال رکھنا، تم ان کا خیال رکھنا. قافلہ آگے بڑھتا ہے، بازار میں اترتا ہے، بیع و شراء ہوتی ہے. جو آدمی آپ سے مال خریدنے کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے آپ کی باتیں سن کر میں حیرت ہو جاتا ہے. اتنی پیاری پیاری باتیں، اتنی سیدھی سادھی باتیں، صداقت اور امانت سے بھری ہوئی باتیں کسی تاجر کی زبانی نہیں سنی جاتی تھی. تاجر تو اپنے خراب سے خراب سامان کو اعلیٰ کوالٹی کا بتاتا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامان کے بارے میں کس طریقے سے کھل کر کے وضاحت کرتے ہیں. آپ کی امانت کی صداقت کو ملک شام کے لوگوں نے بھی دیکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ تاجروں نے آپ سے جو مال خریدا زیادہ منافع دے کر خریدا. آپ نے جو کچھ بھی بیع و شراء کیا اتنا منافع ہوا کہ جتنا منافع کبھی خدیجہ کے مال میں نہیں ہوا. قافلہ واپس ہوتا ہے. مقام مرز زہران جو ایک منزل مکہ مکرمہ سے دور رہتا ہے، جب وہاں قافلہ پہنچتا ہے تو گویا کہ اپنے آخری اسٹیشن پر پہنچ گیا. وہاں سے جو بھی حالات اور واقعات ہوتے تھے، قبیلے والے جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو آگے مکہ مکرمہ میں پہنچاتے تھے. قبیلہ پہنچنے سے پہلے حالات اور واقعات وہاں پہنچتے تھے. غلام میسرہ نے کہا کہ ایسا کیجئے، اب آپ جلدی سے مکہ مکرمہ جائیے اور خدیجہ کو اپنی تجارت کے بارے میں اطلاع دیجیے، اور اس کے بعد پھر قافلہ بھی آ کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے. میسرہ غلام نے جو کچھ وہاں راہب سے سنا تھا اور جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جن خیرات کو دیکھا، جن برکات کو دیکھا اور جن معجزات کو دیکھا، حیرت انگیز واقعات کو دیکھا
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کریمانہ تھے اور بیع شرع میں آپ کا جو کردار تھا، وہ سب کچھ جو انہوں نے دیکھا تو جا کے خدیجہ سے مکمل طریقے سے بیان کر دیا۔ اب یہاں سے ایک اور زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر اس زندگی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا تذکرہ ہے جو ابھی نبوت یا بعثت سے کچھ دور فاصلے پر آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس کو معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محبت ہمارے دل و دماغ میں پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ غفور رحیم جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده